اور جیسے ہی ان کی شہادت ہوئی میرے عزیزوں، ہانی بن عروہ جو ان کے جانثار تھے، ان کے محب تھے، ان کا قتل ہوا، مسلم بن اوسجہ کا قتل ہوا، اب مسلم بن عقیل کا قتل ہوا۔ اتنا ہی نہیں کہ گورنر ہاؤس سے ان کی لاش پھینکی گئی تھی، ہڈیاں توڑی گئی تھی، اتنا ہی نہیں، مجھے بتانے میں درد محسوس ہوتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مسلم بن عقیل کی لاش کو گورنر ہاؤس پر لٹکایا گیا۔ کوفہ والے دیکھتے رہو، جو بغاوت کرے گا اس کا انجام یہی ہوگا، جو ہمارے امیر کے خلاف کھڑا ہوگا اس کے ساتھ ہم یہی برتاؤ کریں گے۔ میں یہ کہتا ہوں اے مسلمانوں، اس واقعے کو بار بار یاد کرنا۔ موب لنچنگ یہ آج کی تاریخ نہیں ہے، کوفہ والوں نے بہت پہلے شروع کر رکھا تھا۔ آج کے یہ کتے بھیڑیے جب کسی مسلمان پر حملہ آور ہوتے ہیں اور مار مار کر کے گوشت کے نام پر، گائے کے گوشت کے نام پر، پتہ نہیں کس کس چیز کے نام پر، کیا ہمارے ملک میں یہ حالات نہیں ہوتے؟ پہلو خان، جنید خان، پتہ نہیں کتنے ایسے نوجوانوں کو بے گناہ مار دیا گیا موب لنچنگ کے ذریعے، اور کبھی کسی کو گرفتار کر کے زبردستی ان کو مار کر کے یہ کہا جائے بولو ہمارے بھگوان کا نام۔ یہ سب جو حالات ہوئے، اور پھر یہ کتے ظالم کرتے کیا ہیں، ویڈیو بنا کر کے اس کو وائرل کریں، اور مسلمان بھی شیئر کرتے ہیں، فارورڈ کرتے رہتے ہیں، اور یہ ان کا مقصد ہی ہے کہ تمہارے دلوں میں دہشت پیدا کی جائے۔ ارے ان کے ساتھ اگر ایسا کیا جائے تو ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں، پھر ہوگا کیا؟ ٹوپی چھپا کر گھومو، داڑھی چھلا کر گھومو، نہیں ہم تو سیکولر لوگ ہیں، ہم تو سیکولر لوگ ہیں، کہیں سے ہمیں مسلمان دکھنا نہیں ہے۔ نام بھی ایسا رکھو کہ کوئی پہچان نہ سکے، یہ تمہاری حالتیں اسی دہشت کی وجہ سے آنے لگ گئی۔ میرے عزیزوں، یہ نئی باتیں نہیں ہمارے ملک کے لیے یا ہماری تاریخ میں۔ ہمارے کسی بچے کو گرفتار کر کے موب لنچنگ کرنا، کتے اور بھیڑیے اس پر حملہ آور ہو جائیں، ایک نہتے کو مار کر لٹکا دینا، یہ آج کی بات نہیں۔ تمہیں پتا ہے، میں رک کر کے تھوڑی سی اور تاریخ بتا دوں۔ عبداللہ بن زبیر، تاریخ اگر آگے بیان ہوتی تو انشاءاللہ ان کا بھی دور آتا یزید کے بعد۔ عبداللہ بن زبیر جو مکہ میں تھے، یہ کون ہے عبداللہ بن زبیر؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے، ان کی ماں اسما بنت ابو بکر اور باپ زبیر بن عوام، رسول اللہ کے عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے، ان کے بیٹے، ماں صدیق اکبر کی بیٹی اور باپ رسول اللہ کی پھوپھی کے بیٹے، یہ عبداللہ بن زبیر۔ ان کے ساتھ جو ہوا تھا پتہ ہے، یزید کے دور کا ہی ایک گورنر حجاج بن یوسف عبداللہ بن زبیر سے مکہ میں 40 دن تک لڑا تھا، جس کی لڑائی کی وجہ سے خانہ کعبہ کا غلاف جل گیا تھا اور حجر اسود کو نقصان پہنچا تھا، اور وہ جنتی دمبا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قربانی کے وقت جنت سے لایا گیا تھا، وہ دمبے کا جو اس کے سینگ تھے، جو نشانیاں تھی، وہ جل گئی تھی، ختم ہو گئی تھی۔ اتنے بڑے واقعات پیش آئے عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں، اور ہوا کیا تھا پتہ ہے؟ وہ تھک ہار کر کے گھر کے اندر آئے۔ اسما بنت ابو بکر اس وقت ان کی عمر 90 سال کے قریب تھی، تقریباً 90 سال کے قریب کی عمر ہے حضرت اسما کی، یا 80 سال کی عمر ہے۔ بیٹا جب تھک کر آیا تو اسما بنت ابو بکر اٹھاتی ہیں اور کہتی ہیں، بیٹا شیروں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ جھوپڑی کے سائے میں بیٹھے، تو بوڑھی ماں کی فکر نہ کر، دین اسلام کی فکر کر۔ بیٹے کو بھیج دیا اور بیٹا شہید ہو گیا تھا۔ عبداللہ بن زبیر قتل ہو گئے تھے۔ آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کربلا کے واقعات میں بیچ میں کہاں سے آئے؟ یہ اس لیے بتا رہا ہوں، موب لنچنگ کا دور اور موب لنچنگ جو ہو رہی ہے اس کے متعلق کہہ رہا ہوں۔ عبداللہ بن زبیر کو قتل تو کیا حجاج بن یوسف نے، لیکن جانتے ہو ان کی لاش کو 40 دن تک ایک کھمبے پر باندھ کر لٹکایا گیا تھا، 40 دن تک لٹکایا گیا تھا، اور تاریخ میں موجود ہے۔ لیکن وہ پورا جسم 40 دن تک تر و تازہ تھا، ہر دن خون کا قطرہ ٹپکتا تھا اور جسم اسی طرح تر و تازہ تھا، نہ جسم میں کوئی سڑن، کوئی بدبو، نہ ہی بوسیدگی، کچھ نہیں۔ اب جو بات کہنے کی ہے امپورٹنٹ وہ یہ ہے، بوڑھی ماں اسما بنت ابو بکر روزانہ لاٹھی پکڑ کر آتی تھی، ہر دن اپنے بیٹے کو دیکھتی تھی اور گھر جاتی تھی۔ لاش لٹکی ہوئی ہے اور ماں روزانہ دیکھتی تھی اور گھر جاتی تھی۔ 40 دن گزرنے کو آئے
تب اسما بنت ابو بکر نے کیا کہا تھا پتا ہے؟ اپنی لاٹھی پکڑ کر کے کہا تھا 80-90 سال کی خاتون، اے مکہ والو، اس دولہے کا سواری سے اترنے کا وقت کب آئے گا؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ یہ دولہا اپنی سواری سے اتر جائے؟ بیٹے کی لاش کھمبے سے لٹکی ہوئی ہے، لیکن ماں اس وقت تک ہمت نہیں ہارتی، لوگوں سے کہتی ہے میرا بیٹا دولہا ہے اور سواری پر سوار ہے۔ پھر 40 دن کے بعد ان کی لاش کو لا کر دفن کیا گیا تھا۔ یہ باتیں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ تمہارے جذبے جوان رہیں۔ ہمارے لیے موت، ہمارے لیے کسی کا کٹ جانا، مر جانا ہمارے حوصلوں کو توڑنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے اکثر میں تقریروں میں کہتا ہوں، ان ظالم بھیڑیوں سے اور کتوں سے یہ بتاؤ، اگر میری گردن کل کو کاٹ دی جاتی ہے، مجھے پھانسی پر چڑھایا جاتا ہے، یہ ہرگز مت سمجھنا کہ تم نے اسلام کو ختم کر دیا یا اسلام کا نقصان پہنچا دیا یا مسلمانوں کو ختم کر دیا، ہرگز نہیں۔ ہمارا تو یہ ماننا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضرت امام مسلم بن عقیل کی لاش کو لٹکا کر کوفہ والوں نے یہ موب لنچنگ ہی تو کیا تھا، تو کیا اس وقت اسلام ختم ہو گیا؟ سب ڈر کر کے سہم کر کے سب چیزیں چھوڑ دیے؟ نہیں میرے عزیزو، اسلام پھلتا رہا، پھولتا رہا۔ اسی لیے یہ کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے۔ آج کتوں کا وقت ہے، کل ہمارا دور ہے انشاءاللہ العزیز۔ امام مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد جو ہولناک مناظر پیش آئے کوفہ کی سرزمین پر، وہ بیان سے باہر ہیں میرے عزیزو۔ اب میں رلانے کے لیے بیان نہیں کرتا، لیکن غم ہمارا قدرتی ہے، غم ہمارا فطرتی ہے، آ جاتا ہے۔ میں تو بیان اس لیے کرتا ہوں کہ ہمارے بچے جوان رہیں اور بوڑھے بھی جوان رہیں۔ کربلا کی داستان سن کر ڈر کر کے سہم کر کے حالات سے سمجھوتا کرنے والی باتیں نہ کریں، بلکہ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، تلوے چاٹنے والوں کی تاریخ نہیں لکھی جاتی، باطل سے ٹکرانے والوں کی تاریخ لکھی جاتی ہے۔ یہ کوئی کمال کی بات نہیں، آج جو حکومت میں ہے اس کے تلوے چاٹیں، اس کی جوتیاں اٹھائیں۔ یہ چڑھتے سورج کو پوجا کرنے والے لوگ ہر زمانے میں آتے رہیں گے، ان کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ دیکھیں زمانے بدلتے گئے بدلتے گئے، بہت سارے بادشاہ آئے یا بڑے بڑے لیڈر آئے، لیکن تاریخ میں جو حسین کا مقام ہے وہ کسی کا مقام نہیں، کیونکہ ٹکر بھی ایسے لیا تھا کہ تاریخ رقم کر دیا۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے، رب کی توحید کلمہ نبی کا ولائے مرتضی، سب کو بچانے نکلا ہے قافلہ حسین کا۔ کلمہ نبی کا، رب کی توحید اور ولائے مرتضی، سب کو بچانے نکلا ہے قافلہ حسین کا۔ عزیزان گرامی اوقات، امام مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد ابن زیاد کی سختی اور زیادہ بڑھ گئی۔ یہ وہ حرام الدہر شخص تھا جس کے متعلق صحابہ بھی کہتے تھے کہ ابن دجانہ، اس کو ابن مرجانہ کہا جاتا تھا، ایک ایسی عورت کا بیٹا جس کو زانیہ کہا جاتا۔ اس کے اندر کہاں سے اچھائیاں آتی، کہاں سے نرم دلی آتی، کہاں سے رحم آتا۔ پھر ہوا یہ کہ ابن زیاد کو یہ خبر دی گئی، جب مسلم آئے تھے تو ان کے ساتھ 2 بیٹے بھی آئے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے بچوں کی محبت پھر لوگوں میں جاگ جائے اور پھر اہل بیت کی طرف چل پڑے۔ میں نہیں کہتا مسلمانوں، جب ظالم اپنی طاقت کے بل بوتے سب پر ظلم کرتا ہے، اس کے باوجود بھی اہل حق کے بچوں سے بھی اسے گھبراہٹ ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے، ڈرنے لگتا ہے۔ آپ کو پتا ہے وہ پاکھنڈی خنزیر کا بچہ جو حضور کی شان میں گستاخی کرتا تھا، غازی آباد میں ڈاسنا میں بیٹھ کر ایک مرتبہ اس کے مندر میں 8 سال کا بچہ کہیں پانی پینے کے لیے چلا گیا، دوسرے دن پورے نیوز والوں کو بلا لیا، پولیس میں خبر کر دیا آتنکوادی آ گیا تھا میرے گھر، کوئی ٹیررسٹ آ گیا تھا۔ 8 سال کا بچہ پانی پینے کے لیے بھولے بھٹکے چلا گیا، لیکن نام تھا مسلمان۔ تو ہم یہ کہتے ہیں میرے عزیزو، یہ جو ڈراؤنا خواب ہے، تمہارے پاس ساری طاقت، ساری قوت، سارا عہدہ، سارا ڈپارٹمنٹ، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی دیکھو اہل حق کا 8 سالہ بچہ بھی تمہیں بم لگتا ہے۔ کیوں؟ الحمدللہ ہم حق کے ساتھ جیتے ہیں، تنہا پورے ملک میں گھوم رہے، ہمیں کسی بات کا خوف نہیں۔
ہم تو اپنی چادر لیے گھومتے ہیں یا امامہ پہن کر، جس دن موت آئے گی اسی کو کفن بنائیں گے اور سو جائیں گے. لیکن انہیں ڈر ہے، 12 باڈی گارڈ لے کر کے بھی باہر نہیں آ سکتے. ان کو پتا ہے ان کی دم پر کوئی بھی پیر رکھنے والا مسلمان بچہ باہر آ سکتا ہے، اور بار بار یہ ساری باتیں کرتے رہتے ہیں. اس لیے میرے عزیزوں، 1000 طاقتیں جمع ہو جائیں، اہل حق کی استقامت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. امام مسلم بن عقیل کے 2 بچوں کو کیا معاملہ تھا، ان کی عمر کتنی تھی؟ تاریخ میں یہ ہے 8 سال یا 11 سال کی عمر کے بچے تھے. اتنے بچے کس کو نقصان پہنچا سکتے تھے، لیکن ڈر تھا. ابن زیاد نے کہا وہ دونوں بچوں کو بھی پکڑ لاؤ جہاں کہیں ہیں تو مسلم بن عقیل کے. بچوں سے بھی نفرت یا بچوں سے بھی ڈر. اب ظالم کوفی ادھر ادھر ڈھونڈنے نکلے. ان بچوں کے ساتھ جو ہوا تھا وہ دردناک ہے، تاریخ میں اور روایات میں موجود ہے. یہ دونوں بچے محمد اور ابراہیم، کوفہ والے تو انہیں پناہ دینے سے منع کر رہے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانے سے پہلے اپنے ایک جان پہچان شخص اور ان کی محبت کرنے والے تھے قاضی شریح، ان کے حوالے کر دیا تھا. کہا کہ ان کو آپ مدینہ طیبہ رخصت کر دینا. قاضی شریح ہے یا کوئی دوسرا نام ہے. امام مسلم بن عقیل نے جن کے لیے وصیت کی تھی، ان صاحب نے کیا کیا، کہا ان بچوں کو رات کے وقت سجایا سنوارا اور کہا دیکھو بیٹا، ایک قافلہ آج مدینے کی طرف جا رہا ہے، تم اس قافلے میں شامل ہو جاؤ. تم اپنے گھرانے پہنچ جاؤ گے، تمہارا خاندان مدینے میں ہے، تمہارے باپ تو شہید ہو گئے، تمہارے باپ تو قتل ہو گئے، کوفہ اجنبی ہے، یہاں کس کے گھر رہو گے. بچے سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے، باپ کی آغوش تربیت میں ناز و نیام سے آئے ہوئے مان لیا اور کہا ٹھیک ہے. ان صاحب نے اپنے بیٹے کو کہا کہ ان بچوں کو اس قافلے تک پہنچا کر آؤ. بیٹا لے کر گیا، قافلہ نکل گیا تھا، دور سے دکھا دیا وہ دیکھو قافلہ جا رہا ہے، دوڑ کے شامل ہو جاؤ. چھوٹے بچے تھے، دوڑتے رہے اس قافلے کو پکڑنے کے لیے اور قافلہ چلتا رہا، دھول لٹتی رہی. کبھی ایک بچہ گر جاتا، دوسرا اٹھاتا، دوسرا گرتا، یہ اٹھاتا، پاؤں میں کانٹے چبھتے رہے. یہ بچے گرتے پڑتے رہ گئے. رات گزر گئی، قافلے کو نہ ملنا تھا نہ ملا، اور ڈرتے سہمتے یہ قافلے کے چکر میں گھومتے رہ گئے، اور جہاں سے نکلے تھے وہیں آ کر پہنچ گئے. کوفہ کی سرحدی تھی، ڈرے سہمے ہوئے تھے. تو ان دونوں بچوں کو ایک شخص نے دیکھ لیا اور پکڑ کر گرفتار کر کے عبید اللہ بن زیاد کے پاس حاضر کر دیا. عبید اللہ بن زیاد نے کہا ان بچوں کو جیل میں ڈال دو. ابھی ان کا قصہ بعد میں دیکھا جائے. جیل میں ڈال دیا گیا، اور ڈالنے کے بعد ابن زیاد کی طرف سے نگرانی کا حکم تھا، لیکن جیل کے جو داروغہ تھے مشکور نامی، وہ اہل بیت سے محبت کرنے والے، انہوں نے رات کے وقت جیل کا دروازہ کھولا اور بچوں کو آزاد کیا اور کہا ان کو بھیج دیتا ہوں. ان بچوں کو انہوں نے آزاد کر دیا اور پھر بھیج دیا کوفہ سے باہر. یہ بچے کوفہ سے باہر نکلے اور دریائے فرات کے کنارے ایک درخت کے نیچے تھکے ہارے سو رہے تھے. ایک خاتون پانی بھرنے کے لیے آئی، انہوں نے دیکھا گلاب جیسی رنگت کی حسین شہزادے کس کے ہیں. عورت قریب آئی، پوچھا کون ہو تم؟ کہا ہم مسلم بن عقیل کے بچے ہیں. وہ خاتون تڑپ گئی، کہا اے بچوں، تو میری جو مالکن ہے میرے گھر، جس کی میں کنیزہ ہوں، وہ خاتون سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیز ہے. وہ رسول اللہ کے گھر کام کرنے والی خاتون میری مالکن ہے. آج اگر وہ تم کو دیکھے گی تو خوشیوں سے پھولے نہ سمائے گی، خوش ہو جائے گی، چلو میرے گھر. ان دونوں شہزادوں کو وہ اٹھائی اور اپنے گھر لے آئی. اپنی مالکن سے کہا اے خاتون، آج ہمارے گھر بشارت آ گئی، مسلم بن عقیل کے شہزادے فاطمہ کے گھر کے لاڈلے آئے ہوئے ہیں. وہ خاتون دیکھتی ہے، وہ تو خوشیوں میں وجد کرنے لگتی ہے، میرا گھر آج بہاروں سے بھر گیا. میں رسول اللہ کے خاندان کو اپنے گھر کب لا سکتی تھی، آج میری قسمت جاگ گئی. بچوں کو نہلایا دھلایا اور انہیں گرم کھلایا اور کہا بچوں تمہیں کسی بات کی فکر نہیں، تم میرے گھر آرام کرو، جب مناسب ہوگا میں تمہیں خود لے جا کر مدینے چھوڑ آؤں گی. اس خاتون کی بے پناہ محبت تھی ان شہزادوں سے. لیکن تاریخ میں ایک عجیب اتفاق رہا ہے
शैतान के घर कभी वली और कभी वली के घर शैतान। ये रिश्ते देखने को मिले हैं इस मुहिब अहले बैत खातून के घर। इसका जो शौहर था हारिस नाम का, यह बदबख्त लालची आदमी था। यह दिन भर उबैदुल्लाह बिन जियाद का दिया हुआ इनाम का लालच लेकर घूम रहा था। लोग जगह जगह गलियों में यह बात मशहूर हो चुकी थी कि उबैदुल्लाह बिन जियाद ने जिन 2 बच्चों को गिरफ्तार करके जेल में रखा था और दारोगा ने उन जेल के दरवाजों को खोलकर बच्चों को आजाद कर दिया, बच्चे भाग गए। लेकिन हुआ क्या, इब्ने जियाद ने दारोगा को बुलाया, मशकूर को पूछा क्या किया? कहा मैंने बच्चों को छोड़ दिया। कहा क्यों छोड़ दिया? कहा इसलिए छोड़ दिया कि कल क़यामत के दिन अगर मेरा नाम दोज़खियों के दरमियान आ जाए तो रसूलुल्लाह की बारगाह में मैं अर्ज करूंगा, ऐ अल्लाह के नबी, मैं तुम्हारे शहजादों को जेल से छोड़ा था, आज मुझे जहन्नम से आजादी मिल जाए। मैं तो इस तमन्ना को लेकर आजाद किया। तो इब्ने जियाद ने कहा अगर तेरी वही तमन्ना है तो तू वहां पहुंच जा, जल्दी से पहुंच जा। यह कहते हुए दारोगा का उसने कत्ल कर दिया था, मशकूर को भी कत्ल कर दिया।